اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ اور نماز قائم کرو، واقیموا الصلاة، نماز قائم کرو، نماز کو پورے ارکان و شرائط اور خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرو۔ وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی دلی خوشی اور انشراح صدر کے ساتھ یہ کام کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی امت محمدیہ کے نمازیوں میں سے ہو کر ان کی طرح نماز ادا کرو، یعنی پہلے ایمان قبول کرو پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجۃ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، دو بیماریاں اور ان کا علاج۔ یہودیوں کے عوام میں عموماً اور علماء میں خصوصاً دو روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز حب جاہ، یعنی عزت و مرتبے کی محبت ہے، اور دوسری چیز حب مال ہے۔ انہی دو کی وجہ سے حسد بھی پیدا ہو گیا ہے۔ انہیں بار بار یہی خیال آتا تھا کہ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا تو یہ تو آسان بات ہے، کیونکہ اس میں کچھ نقصان نہیں، مگر اس کے بعد اس پر قائم رہنا بھی پڑے گا، تو یہ اس لیے مشکل ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر کہاں یہ آمدنی اور قدر و منزلت، اور کہاں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اور چونکہ مال و جاہ کی محبت دل میں خوب گھس گئی تھی، اس لیے اسلام کی فتوحات اور ترقی کو اپنے تنزل کا سبب سمجھ کر حسد کے مارے جلتے رہتے تھے۔ اس لیے اصل اور بنیادی بیماریوں کا علاج بتایا گیا۔ حب جاہ کا علاج، یعنی بڑے مرتبے کے محبت، جو انسان کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ مجھے بڑا مرتبہ مل جائے یا مجھے مجلس میں سب سے آگے رکھا جائے، اس کا علاج واقیم الصلاۃ کے ذریعے کیا گیا، کیونکہ جب نماز میں چھوٹے بڑے امیر فقیر مل کر ایک صف میں کھڑے ہو کر امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے تو بات اس کی سمجھ میں آئے گی کہ عزت و مرتبے والی ذات صرف اللہ کی ہے، میں تو عاجز اور کمزور بندہ ہوں۔ حب مال کا علاج، یعنی مال کی محبت کا علاج وآتوا الزکاۃ کے ذریعے کیا ہے، کیونکہ بندہ جب زکوٰۃ کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کے اندر سے مال کی ہوس اور دنیا کی محبت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کا وبال، واضح ہے کہ مال و دولت کی محبت بہت بڑی اور خطرناک روحانی بیماری ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ہر قسم کی ظلمت و کدورت، میل کچیل جو دل پر طاری ہو جائے، اس کا ازالہ، اس کو ختم کرنا توبہ استغفار شرمندگی التجا کے ذریعے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ظلمت و کدورت کمینی دنیا کی محبت کے راستے سے دل پر طاری ہوتی ہے، وہ دل کو غلیظ اور ناپاک کر دیتی ہے، اس کے دور کرنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا کی محبت اور دنیا داروں کی محبت اور ان کے میل جول سے نجات دے، کیونکہ یہ محبت زہر قاتل اور ہلاک کرنے والا مرض ہے اور عظیم ترین بلا ہے اور پھیلنے والی بیماری ہے۔ دنیا داروں سے ملنا، لیکن دین کی نسبت سے ملنا، انہیں دین پہنچانے کے لیے ملنا یہ ضروری ہے، لیکن ان کے مال کی محبت اپنے دل میں لے کے آنا یہ انسان کی روحانیت کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اس آیت میں دو بڑی روحانی بیماریاں بتائی گئیں، ایک بڑے مرتبے کی محبت اور ایک مال کی محبت، کہ دونوں محبتیں انسان کو دین سے دور کر دیتی ہیں، آخرت سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔